آئین کے نام پر اکٹھے ہونے والے چند ہیں، مگر ہیں تو آج بھی جو ہے وہ آئین کی بات کرنے والے کچھ موجود ہیں، مگر ہیں تو پارلیمانی جمہوریت کے لیے آج بھی بات کرنے والے ہیں تو ظاہر ہے میرا کسی سیاسی جماعت کے اس کے اوپر بات نہیں ہے۔ صحافی کے طور پر جو ہم وٹنس کر رہے ہیں پچھلے کئی برسوں سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین اور جمہوریت کی جس طرح سے بات ہوتی ہے اور جس طرح سے آئین اور جمہوریت کی جدوجہد رہی ہے، ظاہر ہے کسی نہ کسی طور پہ ہمارا ایک حصہ اس میں صحافیوں کا رہتا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ آئین کی کانفرنس ہے اس لیے اس پہ زیادہ بات ہوگی، مختصر سی بات کروں گی، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی۔ پاکستان کے آئین کی جدوجہد میں سیاسی جماعتوں کا کردار تھا، پاکستان کو بنانے میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کردار تھا۔ ایک سیاسی جدوجہد کا نتیجہ مملکت پاکستان کی صورت میں نکلا تھا، اور یہ مملکت پاکستان کی سیاسی جماعتوں یعنی پاکستان کی عوام کی ہے۔ پاکستان کے عوام اس کے مالک ہیں اور اختیار ان کو آئین دیتا ہے، یہ سمجھنا اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مگر پچھلے کچھ برسوں میں یعنی 75 برسوں میں ہم کہتے ہیں یہ نوحہ آئین کا بہت پرانا ہے کہ کب کب آئین کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوا، کب کب جو ہے وہ ڈکٹیٹرز آ کے اس کو مسلتے رہے، اس کو پامال کرتے رہے، عدلیہ اس میں سہولت کار بنتی رہی، مرضی کے نظام آتے رہے، مرضی کے نظام جاتے رہے، مگر خواہشیں اس آئین کو پامال کرنے کی آج بھی کم نہیں۔ آج بھی آئین کے تحت جو نظام ہے اس کو بدلنے کی اور آئین پر عمل نہ کرنے کی خواہش جس کسی کی بھی ہے وہ کبھی کم نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ وہ جو اختیار کا نشہ ہے نہ وہ کم ہوا تھا، نہ وہ کم ہوا ہے، نہ وہ کم ہوگا۔ وہ جو آئین کو پامال کرنے کا، روندنے کا غرور تھا، وہ غرور نہ کبھی ختم ہوا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو اب ایسے میں کیا کرنا ہے؟ اب ایسے میں ایک نیا نارمل پاکستان کے اندر بھی آ چکا ہے، نیو نارمل۔ یہ پاکستان کو جو نیو نارمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئین پر کمپرومائز کریں۔ وہ جو 73 کا آئین تھا جو کہ پاکستان کو پارلیمانی نظام دیتا ہے، جو پاکستان میں آزادی اظہار کی انشور کرتا ہے، جو پاکستان کے اندر جو عوام کی رائے ہیں، ووٹ کا حق ہے، اس کو آزاد کرنے کا حق دیتا ہے، جو شخصی آزادیوں کا حق دیتا ہے، جو انسانی حقوق کا حق دیتا ہے، جو حق دیتا ہے کہ پاکستان کے عوام اور ان کے جو یعنی اس زمین کے جو مالک ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں، ان کے حوالے سے اختیار دیتا ہے اور پاکستان کے عوام کو بلا واسطہ دیتا ہے وہ اختیار۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نیو نارمل شروع ہو گیا ہے۔ کمپرومائزز ہیں، اور یہ کمپرومائزز ہمیں کبھی ہائیبریڈ پلس میں نظر آتے ہیں، کبھی ہائیبریڈ میں نظر آتے ہیں، اور اس کی ذمہ دار ابھی ساجد ترین صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے۔ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی مقتدرہ کو چیلنج کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں، مگر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ ان کا کیا کردار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آئین جو ہے وہ موم کی ناک بن جائے اور ہر جماعت اس کو اپنی مرضی کی طرح مروڑ لے اور اپنے حق کے لیے استعمال کر لے۔ کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے پاکستان کے عوام میں پذیرائی حاصل کرے اور اقتدار میں آنے کے بعد اسی آئین کے مطابق کام نہ کرے، بلکہ اس آئین کو روندنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور کبھی ہائیبریڈ جماعت کے طور پر سامنے آ جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کو استعمال کرے، اور پھر جب اقتدار سے نکل جائے تو وہ آئین کو استعمال کرے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے صحافت میں بھی ہے، جب آپ پہ پابندیاں ہوں تو آپ کو آئین یاد آ جائے، جب پابندیاں ختم ہو جائے تو آپ جو ہے وہ کہیں کہ یہ سب کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ نیو نارمل بن گیا ہے پاکستان کا۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے یہ جو میں دیکھ رہی تھی بلوچ لاپتہ جو خاندان ہے، اور ہم تو پچھلے کم از کم 22 برس 23 برس سے میں اس صحافت میں ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے ہر طرح سے، کیونکہ ان کا انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور ہم ان کی آواز بلند کریں گے اور کرتے ہیں۔ لیکن بلوچ خواتین کے لیے کبھی سیاسی جماعت جب جو اپوزیشن میں ہوتی ہے
وہ وہاں پہ کیمپ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جب وہاں سے نکل جاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ یہ اپوزیشن میں انسانی حقوق کیوں یاد آتے ہیں؟ یہ اپوزیشن میں یہ آزادی، میڈیا کی آزادی کیوں یاد آتی ہے؟ کبھی پیکا لا خود لاتے ہیں اور ہمارے کیمپس میں آتے ہیں، اور پھر خود پیکا لا جو ہے اس کو نافذ کروانے کے لیے جب اقتدار میں آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اور پھر کر بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سارے جو حقوق ہیں یہ سب اپوزیشن میں کیوں یاد آتے ہیں؟ یہ چند چہرے ہیں جو ہمیشہ ایک سی بات کرتے ہیں اور ایک سی بات کرتے رہیں گے۔ ہم صحافت میں چند لوگ ہیں شاید جو کہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے رہیں کہ پاکستان کے عوام کا حق ووٹ کے ذریعے سے کسی بھی دور میں پامال ہوا ہے، ان کا ووٹ چوری ہوا ہے تو وہ غلط ہوا ہے، ان کو یہ اختیار ملنا چاہیے اور ان کے اختیار پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ آزادی اظہار جب کبھی بھی ختم ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اور آج بھی اگر اس کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں تو وہ غلط ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جب آپ اقتدار میں آئیں تو آپ کے جو نیو نارمل ہیں ان کا آغاز ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ پاکستان کے عوام کا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ یہ آئین کا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ آئین کی بات ہو رہی ہے۔ میں آج اور ابھی اس فورم کی بات کر رہی ہوں جو اس وقت چل رہا ہے۔ تو پھر آئین کے مطابق پاکستان کے عوامی مسائل جو ہیں، پاکستان کے جو عوام کے حقوق ہیں، پاکستان کی جو عوام کی آواز ہے وہ کہاں ہے؟ پارلیمنٹ میں ہمیشہ سے پارلیمنٹ ایسی ہی رہی ہے۔ کب کوئی پارلیمنٹ ایسی منتخب ہوئی جب ووٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑا؟ مجھے آپ بتا دیں تاریخ، کب ایسی پارلیمنٹ رہی؟ لیکن یہی فورم ہے، اس کے اوپر آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ کتنی دفعہ آواز اٹھائی گئی ہے مہنگائی کے خلاف اس پلیٹ فارم سے؟ مجھے بتائیے، پارلیمان کے پلیٹ فارم سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو کہ اس کے اوپر مسلسل بات کرتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے جو ایکسیپشنز ہیں جو عوام کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جمہوریت پہ بات کرتے ہیں؟ جب وہ اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو یاد آتی ہے، لیکن جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلے سیاسی جماعتیں اپنے اندر یہ فیصلہ کریں کہ ان کی جدوجہد کس چیز کے لیے، اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے عوام کو انہوں نے کیا دینا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ سب سے اہم بات ہوگی، اور سیاسی جماعتیں ہی لیڈ کرتی ہیں، میڈیا لیڈ نہیں کرتا۔ میڈیا آپ کی آواز بنتا ہے اور آواز بنتا رہا ہے۔ میڈیا آئین کے لیے بات کرتا ہے، کرتا رہا ہے، کیونکہ اس کا مینڈیٹ یہ ہے۔ میڈیا انسانی حقوق کے لیے بات کرتا ہے، آزادی اظہار کے لیے بات کرتا ہے، اور وہ کرتا رہے گا۔ لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں، وہ بات کرتی ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے اس پلیٹ فارم پہ نیو نارملز جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ ہاں آئین ٹوٹتا رہا، اچھا اور ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، آزادی اظہار پہ پابندیاں لگتی رہیں، اب لگ گئی تو کیا ہوا؟ تو یہ نیو نارمل بن گیا، اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک ان آوازوں کا ہے، جو اصول کے لوگ اصول پہ سیاست کر رہے ہیں، اصول پہ صحافت کر رہے ہیں، اصول کے تحت جو ہے وہ وکلا جو بات کرتے ہیں، وہ تو آج بھی ہیں، بے شک کم ہیں، لیکن وہ ہمیشہ بات کرتے رہیں گے۔ یہی کچھ گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔